علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء کو خوش آمدید۔ سبق ہے آدمی نامہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سوال نمبر 6، 7 اور 9 حل کریں گے۔ اس سبق کے پڑھنے سے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ تفہیم کا اندازہ ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ اردو قواعد میں آگاہی کا دائرہ وسیع ہو جائے، چونکہ ہم اس میں متضاد اور مترادف کی مشق بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شعر کی، کسی بھی بند کی تشریح جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے کر سکیں۔ سربرق مشقی سوالات کی ہیڈنگ ڈلی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اس نظم کے دوسرے بند کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں بند لکھیں گے، پھر حوالہ اور پھر اس کے بعد تشریح، اور یہ پورا ایک طریقہ عمل سب سے پہلے بند دیکھ لیجیے۔ آدمی پہ جان کو بارے ہے آدمی، اور آدمی کو دیکھ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ پہلے 4 مصروں کے اندر مارے، مارے، اتارے اور پکارے، یہ قافیہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں جو آج کل کا استعمال ہے وہ ہے مارتا، مارتا، اتارتا، پکارتا۔ چونکہ یہ پرانی اردو ہے اس لیے اس کا استعمال مارے، مارے، اتارے اور پکارے سے کیا گیا ہے۔ حوالہ اس بند کا یہ ہے کہ یہ نظم اردو زبان کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کی شہرۂ آفاق نظم آدمی نامہ سے اقتباس ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو ان کی عوامی نوعیت کی شاعری اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کی وجہ سے عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ بند اور حوالہ شاعر کے بعد تشریح کا عمل شروع ہوگا۔ تشریح ان الفاظ سے کی جائے کہ اس بند میں شاعر انسان کے مختلف روپ اور حلیے دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس رنگا رنگ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان ہی محبت اور تعلق کی بنیاد پر دوسرے انسان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ یہی آدمی جب کسی کی نفرت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی جان کا دشمن بننے میں بھی کوئی دریغ نہیں کرتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اتارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جب اس سے افسری کا بھوت سوار ہو جائے تو ماتحتوں پر دھونس جماتے ہوئے انہیں چیخ چلا کر پکارتے ہیں، اور جبکہ ملازمت کا طوق غلامی اس کے گلے میں پڑتا ہے تو جی حضوری بھی اسی کا شیوا ہے۔ چوتھے اور 5ویں مصرے کی تشریح میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنسنے کے باعث مدد کے لیے چلا چلا کر پکارتا ہے تو اس چیخ و پکار کو سن کر مدد کے لیے پہنچنے والے بھی انسان ہوتے ہیں۔ غرض انسان کے بہت سے متضاد روپ اس بند میں بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، اس نظم میں استعمال ہونے والے محاورے لکھیے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو اس نظم میں استعمال ہونے والے جو محاورے ہیں وہ یہ کہ ٹکڑے مانگنا، جان وارنا، پگڑی اتارنا، زار زار رونا۔ اب ان کے مطلب اور جملے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹکڑے مانگنا کا مطلب ہے بھیک مانگنا۔ جملہ اس کا یوں بنے گا، ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو ٹکڑے مانگ مانگ کر اتارا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جان وارنا، کسی کے لیے قربانی دینا۔ مسلمان تو اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ پگڑی اتارنا، بے عزتی کرنا۔ لوگوں کے اخلاق میں اتنا زوال آ گیا ہے کہ کسی کی پگڑی اتارتے ہوئے بھی نہیں شرماتے۔ زار و زار رونا، بہت زیادہ رونا۔ جملہ یوں ہوگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ احمد اپنے دادا
کی وفات پر زار و زار روئے چلا جا رہا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے، اس نظم میں شاعر نے کچھ مترادف اور کچھ متضاد نظم کیے ہیں، آپ انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہم معنی ہیں۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ متضاد لکھیں گے اور پھر دوسرے مرحلے میں مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھیں گے۔ تو الفاظ متضاد کی فہرست دیکھ لیجیے جو انہوں نے استعمال کی ہے۔ بادشاہ، اس کا الٹ ہے گدھا۔ زردار، اس کا الٹ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اشراف، کمینہ۔ صاحب عزت، حقیر۔ مرید، پیر، اچھا، برا۔ یہاں مترادف الفاظ کی فہرست ہے۔ مفلس، گدھا، اور مفلس کا ہی مترادف بے نوا بھی ہے۔ بادشاہ، اس کا مترادف ہے شاہ، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اشراف، صاحب عزت، اس کا مترادف ہے، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا۔ کمینے، اس کا مطلب حقیر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بحمداللہ تعالی ختم ہوا۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ جو بند کی تشریح آپ کو لکھوائی گئی ہے اسے اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے پہلے بند لکھیں گے، پھر اس کے بعد حوالہ دیں گے اور آخر میں تشریح لکھیں گے۔ اور جو محاورات آپ کو بتائے گئے یہ بھی اپنی کاپیوں میں لکھیں اور ان کے جملے بھی مطلب کے ساتھ اسی طرح 3 کالم بنا کر لکھ لیجئے۔ کالم بنا کر متضاد اور مترادف کی فہرست بنائی ہے جس طرح یہاں آپ کو بنا کر دکھائی گئی ہے، اور اگر پچھلے کام میں کچھ کمی ہے تو اسے بھی مکمل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔